اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الہی انتقنی بالہدى والہمنی التقوی اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ گزشتہ مبحث میں ہم نے پیشے کے متعلق کچھ عرائض آپ کی خدمت میں عرض کی۔ آج کے اس موضوع پہ انشاءاللہ جو کچھ آیات اور کچھ مطالب رہ گئے تھے ان کو آپ کی خدمت میں ذکر کریں گے۔ مقدمتاً یہ عرض کریں کہ انسان کے پیشے کو اختیار کرنے میں زمان، مکان، آب و ہوا، میدانی علاقے، پہاڑی علاقے، شہری اور دیہی زندگی کے اثرات انسان کے زندگی کے اوپر مترتب ہوتے ہیں۔ تمام انبیاء بنی و نوع انسان بشر کی خدمت کے لیے اس روئے زمین پر تشریف لائے اور انہوں نے اپنی تمام زندگی دو چیزوں کے اوپر گزاری، قرآن اور حکمت، یعنی اپنی کتاب یعلمہم الکتاب والحکمہ، دو چیزوں کے اوپر۔ اب اس کے اوپر ایک فلسفہ اور تفسیر عرفان کے اندر ایک بحث پائی جاتی ہے کہ کتاب سے مراد یعلمہم الکتاب والحکمہ، چونکہ دو مختلف چیزیں ہیں کہتے ہیں، اس کے اوپر علیحدہ مفصلاً بحث اس میں وارد نہیں ہوں گے کیونکہ ہمارے مابعد سے طول پکڑے گا۔ اس کے علاوہ ہم اپنے موضوع کی طرف داخل ہوتے ہیں کہ انبیاء علیہم السلام اس دنیاوی زندگی کو گزارنے کے لیے کیا کرتے تھے۔ فارسی میں ایک ضرب المثل ہے، اگر 100 آمد 90 ہم پیش توس، یعنی اگر آپ کے پاس 100 ہے تو 90 بھی اسی کے اندر ہی ہوگا۔ اردو میں اس ایک اچھی مثال ہے، انسان کو سیدھے ہاتھ سے کان پکڑنا چاہیے، گھما پھرا کر کان پکڑنے کی ضرورت نہیں۔ اسی مثال کو مد نظر رکھتے ہوئے سیدھے ہم اپنے مدعا پہ آتے ہیں۔ قرآن کے اندر جو تقریباً گزشتہ مبحث میں عرض کیا کہ 400 کے قریب ہمارے پاس آیات قرآنی مجیدہ موجود ہیں۔ اگر ہم ان 400 آیات کی بررسی پہ لگ جائیں تو شاید ایک مفصل وقت ہمیں درکار ہوگا، اسی لیے بہتر یہ ہے کہ ہم خدا کے منتخب اور برگزیدہ افراد کے متعلق بررسی کریں کہ ان لوگوں نے، ان افراد نے اپنی اس دنیاوی زندگی کو گزارنے کے لیے کون سے خدمات، کون سے کام انجام دیے ہیں، تب ہمیں پتہ چلے گا کہ ہم بھی وہی کام انجام دیں۔ قرآن مجید میں ایک آیہ ہے، اِنَّ سَعْیَکُمْ لَشَتَّىٰ، ہر انسان کی تلاش اور کوشش ایک دوسرے سے مختلف ہوتی ہے، کیونکہ ہر انسان کے اندر ایک دوسرے سے مختلف خواہشات، مختلف طاقتیں، مختلف حیثیات اور طبقات پائی جاتی ہیں جو ان کے مشغلے اور ان کے شعبے پر اثر انداز ہوتی ہیں۔ تمام انبیاء آئے اور انسانوں کو بہتر زندگی گزارنے کی تعلیم دی۔ ان انبیاء میں سے سب سے پہلے جن کو ہم نے بررسی کے لیے انتخاب کیا ہے جناب نوح نبی تھے۔ نوح نبی اولو العزم انبیاء میں سے، اولو العزم کی تعداد 5، رسولوں کی تعداد 313 اور تمام انبیاء کی تعداد 1,24,000۔ اب ان میں سے خدا کا برگزیدہ نبی جناب نوح علیہ السلام، خدا کا ان پر سلام ہو، قرآن مجید میں سلام علی نوح فی العالمین اس قسم کی آیا باہر کے فاتح ہیں۔ قرآن مجید میں جو حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں جو آیا ہے، انہوں نے نجاری کا پیشہ اپنے لیے انتخاب کیا، حالانکہ اولو العزم پیامبر تھے۔ ضروری نہیں ہے کہ ہر پیامبر سلیمان نبی کی طرح ہو۔ جناب سلیمان علیہ السلام آیہ قرآنی ہے، وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا، جب خداوند نے حضرت نوح علیہ السلام کو حکم دیا کہ میرے نظروں کے سامنے کشتی بناؤ، وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا، اعیننا میرے آنکھوں کے سامنے بناؤ، کشتی کو تیار کرو۔ ظاہر ہے جناب نوح علیہ السلام کا پیشہ ہی بڑھئی کا تھا، تو اسی لیے خداوند نے جب اس کے قوم کے اوپر عذاب نازل کرنا تھا تو اس کے پیشے کے متعلق بھی یہ فرمایا کہ اسی پیشے سے متعلق آپ اس قوم کے لیے عذاب کی تیاری کر لیں، سیدھے الفاظ میں۔
باہر کیف یہ تو تھی جناب نوح علیہ السلام کے متعلق۔ اب آتے ہیں دوسرے نبی، ہمارے رسول، ہمارے پیغمبر اول العزم نبی جناب ابراہیم علیہ السلام۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 127 میں عرض ہوا ہے، خداوند نے فرمایا ہے وَإِذَا يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ، اور یاد کرو جب کہ ابراہیم اور اسماعیل بیت اللہ کی بنیادیں اٹھا رہے تھے، یعنی جناب ابراہیم نبی اور جناب اسماعیل نبی علیہ السلام بنائی کا کام کرتے تھے۔ جناب ابراہیم اول العزم انبیاء، جلیل القدر انبیاء میں سے، لیکن کام ان کا مشغلہ دیکھیں، ان کا شعبہ، زندگی کا شعبہ ایک انتہائی معمولی سا شعبہ۔ عجیب ہے، جتنے بھی پیغمبران گزرے ہیں انہوں نے ان کے درجے کے مطابق آپ دیکھیں تو ہر پیغمبر کا جتنا بالا ترین درجہ ہے انہوں نے اسی کے مطابق ایک چھوٹے سے چھوٹا پیشہ اپنے لیے انتخاب کیا ہے۔ اس کی وجہ ہے انشاءاللہ آخر میں ذکر کریں گے۔ اب آتے ہیں جناب موسیٰ کلیم اللہ کی طرف۔ قرآن مجید میں جناب موسیٰ علیہ السلام کو موسیٰ کلیم اللہ جیسے الفاظ سے یاد کیا ہے۔ جب جناب موسیٰ علیہ السلام مصر سے نکلے، مصر سے خارج ہوئے، جناب شعیب نبی کی خدمت میں پہنچے۔ انہوں نے جناب شعیب نبی نے اپنی بیٹی کی شادی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کروا دی۔ انی اریدو ان انکحک احدی ابنتین ہاتین علی ان تعجرنی ثمانی حجج فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشَرَةً، ہمارے شاہد مثال یہ ہے کہ عَلَىٰ أَن تَأْجُرُنِي ثَمَانِيَ حِجَجٍ فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشَرَةً۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب مصر سے نکلے تو ان کے پاس نہ کوئی مال و متاع تھا، حالانکہ فرعون کے محل میں انہوں نے زندگی گزاری تھی۔ جب جناب شعیب علیہ السلام کی خدمت میں پہنچے تو ان کے ہاتھوں میں کچھ نہیں تھا، بلکہ انتہائی قسم پرسی کی حالت میں بڑی مشکل سے اپنی جان بچا کر مصر سے نکلے تھے۔ بہر کیف انہوں نے جناب شعیب کی ایک بیٹی سے ازدواج کی، شادی کی، اور مہریہ حق مہریہ کے طور پر انہوں نے جناب شعیب نے یہ شرط رکھی کہ 8 سال کام کریں گے، اگر چاہے تو 10 سال بھی کر سکتے ہیں۔ یہ 2 سال ان کے لیے جناب موسیٰ علیہ السلام کے لیے آپشن رکھ دیے کہ بھائی آپ 2 سال اضافی بھی کر سکتے ہیں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے۔ جناب موسیٰ علیہ السلام 8 سال 10 سال ان کی خدمت کرتے رہے۔ کام کیا تھا؟ بکریاں چرانے کا کام، ریوڑ چرانے کا کام۔ ایک چرواہے کے طور پر ایک عظیم الشان نبی، ایک اول العزم نبی نے اپنی خدمات انجام دی۔ یہ تو تھی اول العزم انبیاء کی زندگی، انہوں نے کس قسم کے شعبے اختیار کی ہیں۔ اب کچھ انبیاء آئے ہیں جنہوں نے یہاں تک کہ بادشاہت کے منصب پہ بھی فائز رہے اور عوام کی، اپنی قوم کی خدمات انجام دیتے رہے۔ ان میں سے سر فہرست جناب داؤد نبی علیہ السلام ہیں۔ جناب داؤد نبی ایک بہترین جنگجو، لیڈر، سپہ سالار تھے۔ اس کے علاوہ ایک بہترین قاضی، بادشاہ اور نبی۔ جناب داؤد نبی کی صفت جو قرآن مجید میں نقل ہوئی ہے، آپ کی بہترین آواز، سریلی آواز۔ اس کے علاوہ روایات میں نقل ہے کہ جناب داؤد نبی حیوانات، چرندوں کی زبان، گیاہی زبان کو بھی جانتے تھے۔ ہر رات جب سوتے تھے تو خواب میں، روایت ہے کہ خواب میں گیاہ آ کے ان کو، جناب داؤد کو یہ عرض کرتی تھی یا نبی اللہ میں فلانی بیماری کی علاج ہوں، تو جناب نبی صبح اسی جڑی بوٹی کو ڈھونڈ کے نکالتے تھے اور لوگوں کو بیان کرتے تھے کہ یہ جڑی بوٹی، یہ گیا، یہ سبزہ فلانی بیماری کا علاج ہے۔ بہر کیف جناب داؤد نبی کی بہت خصوصیات قرآن اور روایات میں وارد ہوئی ہیں۔ آپ نے سب سے پہلے اورشلیم کو بنی اسرائیل کے لیے فتح کیا۔
پیغمبر ہونے کے ساتھ ساتھ بادشاہت بھی آپ کی منتظر رہی، آپ بادشاہ بھی رہے۔ قرآن مجید میں آپ کے لیے وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا، ہم نے داؤد اور جناب سلیمان نبی آپ کے فرزند تھے، ان کو علم عطا کی۔ سورہ نمل کی آیہ ہے۔ اس کے علاوہ جناب داؤد نبی کے بارے میں ایک روایت امام صادق علیہ السلام سے نقل ہے، عجیب روایت ہے۔ اِنَّكَ عَبْدٌ صَالِحٌ لَوْلَا أَنَّكَ تَأْكُلُ مِن بَيْتِ الْمَالِ۔ جناب داؤد نبی علیہ السلام یہ تمام خصوصیات بادشاہ سپہ سالار اور ایک بہترین مدبر اور ایک قاضی ہونے کی حیثیت سے اپنا روزگار کا جو معاملہ تھا وہ بیت المال میں سے نکالتے تھے، بیت المال میں سے مصرف کرتے تھے۔ جب خداوند نے ان کو یہ پیغام دے دیا کہ جناب داؤد آپ ایک اچھے انسان ہیں، مگر یہ کہ آپ بیت المال میں سے مصرف نہ کریں، جب یہ پیام خداوند کی طرف سے سننا تھا، جناب داؤد نبی 40 دن تک روتے رہے اور خلوت اختیار کی۔ 40 دن کے بعد خداوند نے پیام دیا کہ اے داؤد، ہم نے لوہے کو آپ کے ہاتھوں کے اندر پگھلایا ہے، آپ کے ہاتھوں میں لوہا موم کی طرح نرم ہوگا، آپ اسی سے زرہ بنائیں اور بیچ کر اپنا روزگار کمائیں، اسی سے حد ارتزاق کریں۔ اس کے بعد جناب داؤد علیہ السلام لوگوں کے درمیان آئے، اپنا منصب دوبارہ سنبھالا۔ منصب سنبھالنے کے بعد انہوں نے اپنا حد ارتزاق جو تھا روزی کمانے کا مشغلہ زرہ بنا کر بیچنا شروع کر دیا۔ یہ تو تھی جناب داؤد۔ اب آتے ہیں ان کے فرزند جناب سلیمان نبی کی طرف۔ سلیمان نبی علیہ السلام جب مسند اقتدار پہ فائز ہوئے، نبوت پر فائز ہوئے اور بادشاہت پہ فائز ہوئے، تو اس وقت نبی خدا کی عمر صرف 13 سال تھی۔ انہوں نے خداوند سے یہ دعا کی جس کو قرآن نے بھی نقل کیا ہے، قال رب غفر لی وہب لی ملکا لا ينبغی لأحد من بعدی، سورہ صاد کی آیہ نمبر 35۔ جناب سلیمان نبی نے خداوند کی خدمت میں عرض کی، یا خداوندہ میرے لیے ایک ایسی ملک، ایک وسیع سلطنت دیں جس کے بعد کوئی دوسرا بندہ اس کا سزاوار نہ ہو، یعنی کسی اور کو نہ ملے۔ ایسی وسیع سلطنت کی خداوند سے فرمائش کی۔ آیات اور روایات میں ملتا ہے کہ سلیمان نبی کی ایک وسیع سلطنت تھی۔ اس کے بارے میں انشاءاللہ آخر میں کوشش کریں گے آخر میں ذکر کریں۔ خیر، یہ تو زندگی تھی جناب سلیمان نبی کی۔ اب آتے ہیں ایک دوسرے پیغمبر جو اعلیٰ درجے اور اعلیٰ منصب پہ فائز تھے، وہ تھے جناب یوسف نبی علیہ السلام۔ جناب یوسف نبی نے جب عزیز مصر کے خواب کی تعبیر کی، عزیز مصر نے ان کو امتحان کیا۔ اس امتحان میں جب وہ دیکھا کہ ایک اچھے اور نیک صالح انسان ہیں، تب انہوں نے امور دولتی حکومتی ادارے میں کام کرنے کے لیے اس کو جب آفر کیا، تو جناب یوسف نبی نے خود یہ کہا، اجعلنی علی خزائن الارض، مجھے زمین کے خزانوں کے حفاظت کے اوپر معمور کریں۔ اس کی خود وجہ کیا تھی؟ انی حفیظ علیم، میں ان کے محافظت کی علم کو جانتا ہوں۔ انہوں نے خود یہ فرمائش کی کہ بھائی میں روئے زمین پر موجود، مملکت پہ موجود، مصر میں موجود خزانوں کی حفاظت کرنے کے علم کو جانتا ہوں، اسی لیے مجھے اس منصب پر فائز کر دیں۔ خزانہ داری کا کام کوئی معمولی کام نہیں ہے۔ خزانہ داری کو حفاظت کرنے کے علاوہ آپ کا سب سے بڑا جو کام تھا وہ مستحقین تک پہنچا دینا تھا، سب سے عظیم ذمہ داری۔ یہ تو تھی ہماری آج کی گفتگو۔ ہاں، ہم نے
جناب یوسف، جناب سلیمان نبی کے اوپر اس مبحث میں آپ کو عرض کیا تھا کہ روایت ذکر کریں گے۔ روایت امام صادق علیہ السلام سے بحار الانوار جلد نمبر 70 میں ذکر ہے کچھ ان الفاظ کے ساتھ: تمام انبیاء روز محشر اپنا حساب دیں گے اور بہشت میں چلے جائیں گے۔ سب سے آخر میں جو بہشت میں داخل ہوں گے وہ جناب سلیمان نبی ہوں گے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کی وسیع و عریض سلطنت جس کو خداوند نے ان کے لیے دیا تھا، اب اس کا حساب کتاب انہوں نے دینا ہے۔ روز قیامت کے دن اس کا حساب دیتے ہوئے کافی وقت لگے گا۔ تمام انبیاء بہشت میں، جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ سب سے آخر میں داخل ہونے والوں میں سے جناب سلیمان نبی ہوں گے۔ یہ روایت تھی امام صادق علیہ السلام سے بحار الانوار جلد نمبر 70 میں۔ عزیز سروران بزرگان، انسان کے لیے جتنی بھی منصب کے اوپر، اقتدار کے اوپر تسلط ہوگا، روز قیامت کے دن اس کا حساب بھی اتنا ہی ہوگا۔ فارسی میں ایک ضرب المثل ہے: ہر کے بامش بیشتر، برفش بیشتر۔ اس کے معنی یہ ہے کہ جس شخص کی چھت جتنی وسیع و عریض ہوگی، جب برف باری ہوگی تو اسی چھت کے اوپر اسی مقدار میں برف جمع ہوگی۔ انسان کے لیے بڑا مسئلہ نہیں ہے کہ وہ بڑی منصب قبول کرتا ہے یا نہیں، مسئلہ اسی کے اوپر ہے کل اس نے اسی منصب کے حساب کتاب کا جواب دینا ہے۔ انشاءاللہ خداوند کسی کو روز قیامت کے دن تاخیر کرنے کی نوبت نہ پہنچائے۔ الہی آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔